قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون کہ ایمان والے فلاح پا گئے، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کون ایمان والے؟ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشیت رکھتے ہیں۔ ان کا نماز میں کھڑا ہونا دور سے دیکھے معلوم ہوتا ہے آدمی جھک گیا ہے، بس اس کا دل ڈر گیا ہے۔ ان کا نماز میں کھڑے ہونے کا انداز دوسروں کے دل میں رعب پیدا کر دیتا ہے، یار یہ آدمی جیسے رب سے ڈر گیا ایسے ڈرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو مساجد کے اندر پرسنالٹیاں نہیں ختم ہوتی، لوگ عہدے لے کے آ جاتے ہیں، لوگ اپنے جو ہے وہ دن و دولت، لوگ اپنے وقار و عزت کو سامنے رکھ کے مسجد میں آتے ہیں جناب۔ لیکن ایک وقت تھا جناب، کعبہ شریف کا طواف ہو رہا ہے اور ایک بزرگ فرماتے ہیں اچانک مسجد حرام میں شخص ایک نوجوان داخل ہوا اور اس نے اپنے اوپر کپڑا لیا ہوا ہے، ایسے سر بھی ڈانپا ہے اور چہرہ بھی چھپایا ہوا ہے، جسم اس کا کانپ رہا ہے۔ اور یہ بات حقیقت ہے، کبھی جانا آپ کو بھی اور آپ کا صدقہ مجھے بھی نصیب ہو تو کعبۃ اللہ کو دیکھنا بڑی مشکل بات ہے۔ عرض کر دوں، میں نے ایک صاحب سے کہا آپ عمرہ شریف پہ جا رہے ہیں تو ذرا شفقت فرمائیے گا، جب پہلی نظر پڑے نا جی تو گناہ گار کے لیے دعا کیجیے گا۔ کیفیات بدل جاتی ہیں، ہم نے تو اپنی نگاہوں سے دیکھا بھی نہیں، ابھی کیفیات بدل جاتی ہیں۔ وہ شخص جیسے ہی جناب حرم شریف میں داخل ہوا، وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ میرا ایک دوست تھا، اس نے مجھے کہا تھا جب تک میں کہوں نہ اپنے پاؤں سے نظر اوپر نہ کرنا۔ دروازے سے داخل ہوا، کہتا ہم بڑا چلتے آگے گئے، جب مجھے محسوس ہوا کہ اب میں صحن اقدس میں آ گیا ہوں، مجھے محسوس ہوا کہ اب تجلیات و انوار جو ہے وہ قریب ہیں، تو مجھ سے میرے دوست نے کہا اب نظر اٹھاؤ۔ کہتے قاری صاحب میں نے بڑے دل میں سوچا، میں نے بڑی تمنا، بڑا پختہ ارادہ کیا تھا اپنی ذات کے لیے دعا نہیں مانگنی، سب سے پہلے اپنے استادوں کے لیے دعا کرنی ہے، لیکن کہتا ہے جیسے میری نظر اٹھی میں نے کعبۃ اللہ کو دیکھا نا، مجھے نہیں یاد رہا، میرے ذہن میں نہیں رہا کہ میں نے کس کے لیے اور کیا دعا کرنی تھی۔ بس پھر میں دیکھتا رہا اور انوار و تجلیات برستے رہ گئے۔ کیا جلالت ہے جناب اس مبارک گھر کی، اس مبارک جگہ کی، کیا جلالت ہے جناب۔ نگاہ میں وہ ہمت نہیں کہ نگاہ بھر کے دیکھ سکے۔ پھر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو کبھی ملتزم سے لپٹتے ہیں، کبھی حطیم کعبہ سے لپٹتے ہیں، کبھی حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی رکن یمانی، تو کبھی مقام ابراہیم کے ساتھ اپنا جسم اپنا تن مس کرتے ہیں۔ تو حرم شریف میں تو ایک نماز 1,00,000 کے برابر ثواب ہے، حرم میں تو ایک نیکی کا 1,00,000 نیکی کے برابر ثواب ہے۔ تو فرماتے ہیں بزرگ، فرماتے ہیں میں نے ایک نوجوان کو دیکھا اپنے چہرے کو ڈانپتے ہوئے داخل ہوا، جسم اس کا کانپ رہا ہے، آیا اور آتے ہی کعبۃ اللہ کے غلاف سے لپٹ گیا اور شدت سے رونے لگا، اے اللہ میں آ گیا ہوں، مجھے معاف کر دے، اے اللہ اس سے بڑا گھر کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی بارگاہ کوئی نہیں ہے، میں تجھ سے تیرے نبی کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ بزرگ فرماتے جو لوگ طواف کر رہے تھے نا ان کے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے بھی طواف کے دوران ہاتھوں کو اٹھایا اور کہنے لگے اللہ پاک اس نوجوان کو معاف کر دے، جتنی شدت سے یہ رو رہا ہے، جتنی تکلیف میں ہے اور جتنا اسے دکھ اور غم ہے اپنے گناہوں کا، اے اللہ اس نوجوان کو معاف کر دے۔ بڑی شدت سے بڑی خشیت سے نوجوان روتا رہا۔ جناب والا وہ بزرگ فرماتے ہیں بڑی دیر کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا، بڑے دیر کے بعد پھر اسے ہوش آئی، تو وہ جب جانے لگا نا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، تو میں نے ہاتھ پکڑ کے عرض کیا تھوڑا پردہ ہٹائیے مجھے چہرہ تو دکھائیے۔ کہتے جیسے اس نے چہرہ اٹھا کے اپنا پردہ اٹھا کے چہرہ واضح کیا تو میری چیخیں نکل گئی۔ یہ شخص کون تھا؟ یہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم تھے۔ بھائی دنیا جن کے نام پہ پلتی ہے نا وہ کعبۃ اللہ میں یہ خشیت رکھتے ہیں، یہ خشیت رکھتے ہیں، جو رمضان کی راتوں میں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر پورا پورا قرآن پڑھنے والے ہوں، جنہوں نے زندگی بھر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہو، وہ جب کعبۃ اللہ میں پہنچے تو ان کا یہ عالم ہے۔ تو ہمارے تو گناہوں سے پلڑے بھرے پڑے ہیں، پھر بھی ہمیں پتہ نہیں کون سی غلط فہمی چھا گئی ہے۔
کس خام خیالی میں کون سے خیالی پلاؤ ہمارے ذہن میں پک رہے ہیں جناب. پھر بھی ہم سمجھتے بس جنتی جنتی جنتی. جناب جنت اتنی آسان نہیں ہے. کیا کہا تھا حضرت ربیہ سے میرے حضور نے؟ وضو کروا رہے تھے تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا سل یا ربیہ، مانگ، کیا مانگتے ہو؟ میرے حضور نے جب رحمت جوش میں آگئی، کہا صحابی سے مانگ، کیا مانگتے ہو؟ آج وضو کروا رہے تھے، یہ وضو حضور کو کروایا کرتے تھے. فرمایا کیا مانگتے ہو؟ عرض کی حضور بس جس طرح دنیا میں اپنے پاس رکھا ہے نا، مجھے جنت میں بھی اپنے پاس رکھ لیجئے گا. اب جنت تو حضور نے بڑی تقسیم کی ہے، بغیر کسی شرط کے تقسیم کی ہے. لیکن جب اس شخص نے عرض کیا حضور مجھے جنت میں بھی اپنے ساتھ رکھیے گا، فرمایا وسجد کثیرا، فرمایا زیادہ سجدے کیا کرو. کیا فرمایا؟ زیادہ سجدے کیا کرو. سجدوں کے ذریعے تم رب کے زیادہ قریب ہو جاؤ.